ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 3 حقوق ہیں۔ نمبر 1، اگر ہم فائدہ نہیں دے سکتے تو دوسروں کو نقصان بھی نہ پہنچائیں۔ اور نمبر 2، وہ لوگ ہوتے ہیں جو بڑے خوش اخلاق ہوتے ہیں لیکن نماز کے لیے وقت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مسجد کی ہو، آپ کی زندگی سفر کی ہو، حضر کی ہو، اس لیے کہ انسان کا جو جسم ہے اس کے فوت ہونے کے بعد انسان کے جسم کے 5 حصے بن جاتے ہیں۔ پہلا اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے۔ جو لوگ پورے دین پر عمل کرتے ہیں ان کی زندگی متوازن اور ظلم و ستم سے پاک ہوتی ہے۔ وہ افراط اور تفریط سے ہٹ کر اعتدال کے راستے پر ہوتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے خیر ہی خیر رکھی ہے۔ انسان پر 2 طرح کی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ نمبر 1، حقوق اللہ، نمبر 2، حقوق العباد۔ جو شخص حقوق اللہ بھی پورے کرتا ہے اور حقوق العباد بھی پورے کرتا ہے وہی شخص دوسرے لوگوں کے لیے ماڈل اور نمونے کے طور پر ثابت ہو سکتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حقوق اللہ بھی پورے کیے ہیں اور حقوق العباد بھی پورے کیے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مسجد کی ہو، آپ کی زندگی سفر کی ہو، حضر کی ہو، امن کی ہو یا جنگ کی ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے حقوق مکمل ادا کر کے دکھائے ہیں۔ بعض لوگ عبادت تو بہت کرتے ہیں لیکن ان کے قول سے، ان کے فعل سے، ان کے عمل سے دوسرے لوگوں کے دلوں پر چھریاں پھر رہی ہوتی ہیں۔ وہ لوگ دوسرے لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں اور ایک کو بندے کے حقوق کا خیال نہیں ہے اور دوسرے کو اللہ کے حقوق کا خیال نہیں ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے یہ توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے دوستو، اس ٹاپک کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ میں اور آپ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 3 حقوق ہیں۔ نمبر 1، اگر ہم فائدہ نہیں دے سکتے تو دوسروں کو نقصان بھی نہ پہنچائیں۔ نمبر 2، اگر کسی کو خوشی نہیں دے سکتے تو دوسروں کو تکلیف اور رنج بھی نہ پہنچائیں۔ نمبر 3، اگر کسی کی ہم تعریف نہیں کر سکتے تو کسی کی برائی بھی بیان نہ کیے کریں۔ بعض لوگ دوسرے لوگوں کا دل جلانے والی باتیں کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، کل قیامت کے دن جہنم کی آگ میں جلنے کا وہ بندوبست کر رہے ہیں۔ کل اللہ رب العزت قیامت کا دن پکار کر ارشاد فرمائیں گے کہ میں ہوں انصاف کرنے والا، میں ہوں بادشاہ۔ کوئی جنتی جنت میں اور کوئی دوزخی دوزخ میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ دوسرے لوگوں کا حق ادا نہیں کر لیتا، یہاں تک کہ ایک تھپڑ کا بدلہ بھی وہاں دینا ہوگا۔ ایک اور دوسری روایت کے اندر موجود ہے، جو لوگ دوسرے لوگوں کا حق ادا نہیں کرتا تو اللہ رب العزت اس کی دعا قبول بھی نہیں فرماتے ہیں۔ میرے دوستو، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حقوق اللہ کا بھی خیال رکھیں اور حقوق العباد کا بھی خیال رکھیں۔ اس کے علاوہ گزارا نہیں ہے، اس لیے کہ انسان کا جو جسم ہے اس کے فوت ہونے کے بعد انسان کے جسم کے 5 حصے بن جاتے ہیں۔ پہلا، جو انسان کی روح ہے وہ فرشتے لے جاتے ہیں۔ نمبر 2، انسان کا جو جسم ہے اس کو کیڑے کھا جاتے ہیں۔ اور نمبر 3، انسان کا جو مال ہے وہ اس کے وارث لے جاتے ہیں۔ نمبر 4، انسان کی جو ہڈیاں ہیں وہ مٹی کھا جاتی ہے۔ اور نمبر 5، انسان کے جو اعمال ہیں، انسان کی جو نیکیاں ہیں وہ دوسرے لوگ لے جاتے ہیں۔ کیوں لے جاتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ اس نے دوسرے لوگوں کا حق کھایا ہوتا ہے۔ افسوس در افسوس ہے ایسے شخص پر جو قیامت کے دن ڈھیروں نیکیاں لے کر آئے گا لیکن دوسرے لوگوں کے گناہ اپنے کھاتے میں ڈال کر حصے میں لے کر وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ کیوں جائے گا؟ اس لیے کہ اس نے دوسرے لوگوں کا حق کھایا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو حقوق اللہ اور حقوق العباد پورے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے عزم کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔